قرآن کریم صرف اتنا کہتا ہے کہ جب تم سفر میں ہو تو قصر کر لو۔ اب سفر کس کو کہتے ہیں؟ میں یہ سامنے گھر سے نکل کر مسجد آیا ہوں، کیا یہ بھی سفر ہے؟ آپ لوگ اپنے گھروں سے گاڑیوں میں سوار ہو کر مسجد آئے ہیں، کیا یہ بھی سفر ہے؟ آپ لوگ یہاں سے نکل کر اپنے ہی شہر میں آدھا پونا گھنٹہ سفر کر کے جاتے ہیں، تو کیا یہ بھی سفر شرعی ہوگا یا نہیں؟ ان سوالات کے جوابات ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں ملیں گے، آپ کی سنت میں ملیں گے، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو تربیت یافتہ صحابہ کرام تھے ان کا عمل قرآن کریم کے اجمالی حکم کی وضاحت کرے گا۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے پوچھا کہ آپ قصر کب کرتے ہیں؟ عبداللہ بن مسعود یہ وہ صحابی ہیں جو ایک طویل عرصے تک جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے۔ اب ان سے کسی نے دریافت کیا کہ آپ قصر کب کرتے ہیں؟ تو انہوں نے ارشاد فرمایا کہ جب میں سویداء تک جاتا ہوں۔ سویداء ایک علاقہ تھا مدینہ منورہ سے کچھ فاصلے پر۔ اب یہ انہوں نے تحدید کی۔ اب ظاہر ہے کہ صحابی تحدید اپنی طرف سے نہیں کرتا، پیغمبر کی تعلیمات کی روشنی میں کرتا ہے۔ اب انہوں نے تحدید کی کہ مدینہ سے لے کر سویداء تک جب ہم جاتے ہیں تو قصر کرتے ہیں۔ آگے پھر فقہاء نے اس کی مزید وضاحت کی ہے کہ مدینہ سے لے کر سویداء تک کا جو علاقہ تھا اس کی مسافت 3 دن کی تھی۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل مکہ سے مخاطب ہو کے ارشاد فرمایا کہ تم قصر اس وقت کیا کرو اے اہل مکہ جب تمہیں عصفان تک جانا ہو۔ اب یہ عصفان ایک علاقہ تھا مکہ سے کچھ فاصلے پر۔ اب اس قسم کی اور بھی روایات ہیں، تو ان روایات کو بنیاد بنا کر فقہاء نے ان میں غور و خوض کیا کہ یہ جو مختلف تحدیدات ہیں احادیث میں کہ اس علاقے سے لے کر اس علاقے تک قصر کر سکتے ہو اور اس سے کم میں نہیں، تو اس کے درمیان مدت کتنی ہے؟ تو اس وقت کے اعتبار سے 3 دن کی مدت کی تعیین کی، بعد میں 48 میل کی، اور آج کل کلومیٹر کے اعتبار سے 78 میل کی۔ تو یہ جو 78 میل کا موقف فقہاء نے اپنایا ہے یہ اپنی طرف سے نہیں اپنایا۔ یہ جو علماء آپ کو بتلاتے ہیں کہ 78 کلومیٹر سے کم میں قصر جائز نہیں ہے، تو یہ کوئی اپنی طرف سے نہیں بتلاتے، بلکہ یہ امت کے جو چوٹی کے علماء تھے ان کے صدیوں پر محیط غور و خوض کا نتیجہ ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل پر، صحابہ کرام کے اقوال پر غور کر کے میرے اور آپ کے لیے انہوں نے ایک مقدار طے کر دی کہ اگر اس مقدار کے سفر پر آپ نکلو گے تو وہ سفر شرعی کہلائے گا، اس میں آپ قصر کر سکتے ہیں، اور اگر اس سے کم کا سفر ہوگا تو وہ میرے اور آپ کے لیے تو سفر ہوگا لیکن شریعت اس کو سفر نہیں سمجھتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک واضح ارشاد ہے کہ عورت اگر 3 دن کے سفر پر نکلے تو محرم کے ساتھ نکلے گی۔ گویا آپ نے ایک اشارہ دیا کہ شرعی سفر وہ ہوتا ہے جو 3 دن پر مشتمل ہو۔ اب یہ تمام تر تفصیلات کیا ہیں؟ یہ قرآن کریم کے اس حکم کی تفصیلات ہیں کہ قرآن کریم کہتا ہے وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ، اگر تم نے سفر پر نکلنا ہو تو پھر تم قصر کر سکتے ہو۔ اب اس اجمالی حکم کی تفصیل صحابہ کرام کے اقوال اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کی روشنی میں فقہاء نے ہمارے لیے ایک تعیین کر دی۔ اب آپ یہ سمجھیے کہ جو شخص اس تحدید کی روشنی میں اس پہ عمل کرنا چاہتا ہے کہ وہ سفر شرعی پہ نکلے تو روزہ چھوڑ دے، سفر شرعی پہ نکلے نماز میں قصر کرے، تو یہ وہ دین میں آسانی پر عمل پیرا ہے جو کہ مطلوب ہے۔ اور اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میں جب بھی افراتفری میں ہوں، یا میں جب بھی گھر سے نکلوں، یا میں جب بھی ذرا اپنے شہر میں کچھ دور تک جاؤں، یا میں جب بھی کسی ایمرجنسی کی کیفیت میں ہوں تو میں قصر کروں گا، تو یہ چونکہ آسانی کی ان حدود سے بالا ایک جملہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کے اقوال کے بالکل مخالف ہے، لہٰذا ہم اس کو آسانی نہیں کہیں گے، اس کو دین میں آسانی نہیں کہا جائے گا، بلکہ یہ اتباع ہوا کہلائے گا۔